بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم۔ حدیث نمبر 12۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر۔ حدیث مبارکہ کا ترجمہ ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ دنیا مومن کا قید خانہ اور کافر کی جنت ہے۔ حدیث مبارکہ کی تشریح کچھ یوں ہے کہ دنیا کی زندگی مومن کے لیے قید خانہ ہے، یعنی اس کی مثال ایسی ہے کہ جس طرح قیدی اپنی زندگی آزاد ہو کر اپنی مرضی سے نہیں گزارتا، اسی طرح ایک مومن دنیا میں اپنی زندگی آزاد ہو کر اپنی مرضی سے نہیں گزارتا، بلکہ ہر معاملے میں اللہ کے حکم کو سامنے رکھتا ہے۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ قیدی جیل خانے میں جی نہیں لگاتا اور اس کو اپنا گھر نہیں سمجھتا، تو اسی طرح مومن بھی دنیا میں جی نہیں لگاتا۔ بعض علماء نے اس کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ جب مومن جنت میں داخل ہو جائے گا اور وہاں کی نعمتیں دیکھے گا تو اس کو اس وقت یہ دنیا قید خانہ معلوم ہوگی۔ وہ یہ سمجھے گا کہ دنیا میں تو میں قیدی تھا، اور وہاں پہ جس طرح کسی جگہ میں بندہ بند ہو جاتا ہے اور کچھ نہیں کر سکتا اپنی مرضی کا، اور جنت کی نعمتیں تو پھر ایسی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ وہاں جو کچھ تم چاہو گے، جس چیز کی چاہت کرو گے وہ چیز حاضر ہو جائے گی۔ تو دنیا کی جو نعمتیں ہیں یہ جنت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی کافر کے لیے جنت ہونے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب اب ایک حدیث کا ایک ٹکڑا آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، وجنت الکافر، کافر کے لیے جنت ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کافر کے لیے دنیا کی زندگی جنت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر دنیا میں آزاد ہو کر زندگی گزارتا ہے، جس کام کا جب دل چاہے کر لیا، اور وہ اسی دنیا کو اپنا گھر سمجھتا ہے، جس طرح مومن جنت کو اپنا مسکن اور گھر سمجھتا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یعنی انہوں نے اس کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ کافر اپنا مقصد زندگی دنیا کے حصول کو بناتا ہے، اور دنیا کی لذتوں اور شہوتوں کو جمع کرنے میں اتنا منہمک ہو جاتا ہے کہ وہ اسی دنیا کو نعمت قدر سمجھنے لگتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ کی تشریح آپ کے سامنے پیش کی گئی۔